بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو یا کوئی پریس کانفرنس تھی وہ میں نے سنی ہے، اور حیرت ہے کہ یہ عالم دین کس قدر یعنی دین سے ناواقف ہے، اور پوری دنیا کو اور خاص کر مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو کس قدر یہ انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ اور میں نے پوری طرح محسوس کیا ہے کہ عنقریب یہ بہت زیادہ خون خرابہ کرے گا قوم کے اندر، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور عوام کو کس طرح مشتعل کر رہا ہے، اور آپس میں لڑانے کے لیے یہ پارٹیاں، اور پھر خاص کر جو افواج پاکستان کے خلاف جس انداز سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور عوام کو کافی حد تک انہوں نے متنفر کر دیا، اور پوری ایک انہوں نے فوج اپنی تیار کی ہوئی ہے، ڈنڈا بردار فوج، اور پوری طرح یونیفارم، اور پوری طرح میں نے وہ ایک دفعہ ان کی پریڈ بھی دیکھی، پوری نقل اتاری ہے انہوں نے آرمی چیف کی اور افواج پاکستان کی، اور پھر اس کو انہوں نے استعمال بھی کیا ہے۔ تو قبل اس کے میں اس کے اوپر تبصرہ کروں، پہلے یہ ایک ویڈیو چھوٹا سا دیکھیں کس طرح یہ افواج پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، اور کس طرح عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے یہ سنیے، اور پھر اس کے اوپر میں انشاءاللہ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان سارے نقصانات کا اصل ذمہ دار کون؟ لیکن کہتے ہیں ہمارا نام مت لو۔ تو جو سیاسی آدمی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناؤ، ہمارا نام نہیں لینا۔ تو میں نے کہا پھر تو ہماری حالت، وہ کسی مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا محلے میں کہ بیوی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خاوند کو نام سے نہ پکارے۔ اب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے خاوند کا نام تھا رحمت اللہ، تو سلام پھیرے جا، السلام علیکم نکے دابا، السلام علیکم نکے دابا، کیونکہ خاوند کا تو نام لینا نہیں تھا، تو اب ہم بھی جناب نام نہیں لے سکتے۔ نکے دابا تو یہ جو ہمارے ملک میں نکے دابا ہے، یہ ہے اصل میں مسائل کا جڑ۔ یہ دیکھا آپ نے اس ویڈیو کے اندر ان کے بیان کے اوپر جو ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں کارٹون کی شکل میں آرمی چیف کے ہاتھ میں بیٹ ہے، اور پیچھے عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں، اور بیٹ کو آرمی چیف نے پکڑا ہوا ہے، اور یہ گویا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سارے ملک کے اندر جو فساد کی جڑ ہے وہ یہ آرمی، اور اس کو پھر یہ نکے دا ابا کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سارے سسٹم کی، ساری گمراہیوں کی اور ساری افراتفری کی فساد کی جڑ کیا چیز ہے، اور ہمارے آرمی جو آفیسرز ہیں، ہمارا سسٹم ہے، وہ مجبور ہے کئی وجوہات سے، وہ اس طریقے سے جواب تو نہیں دے سکتے ہیں اس زبان کے اندر جس طرح یہ عالم دین کہہ کے لگا رہا ہے اور سب کو ہنسا رہا ہے، اور کیسی عجیب و غریب اس نے ایک مثال دی ہے۔ تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں خود آرمی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، پی اے نمبر 23232، 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں 1983 میں، اور آج سے 38 سال پہلے میں نے انہی لوگوں کی نشاندہی کی تھی کہ یہ اصل مجرم ہیں، اور
آہستہ آہستہ یہ ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ بہت زیادہ ملک و قوم کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس نظام کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ اس قدر مذاق اڑایا جائے آرمی چیف کا، پھر پوری قوم کا، پھر پورے سسٹم کا، اور دین کو ایک کھیل تماشے کے طور پر انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے، کیونکہ جمہوریت کے اندر جو بھی مداخلت کرتا ہے، جمہوریت کے اندر جو بھی آتا ہے، اس سسٹم کے اندر جو بھی آتا ہے، اس کے کارٹون بنتے ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہو، وہ صدر پاکستان ہو، وہ چیف جسٹس ہو، یا کوئی عالم دین ہو، اس کے کارٹون تو بنیں گے، مذاق تو اس کا اڑایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم ہی فساد کی جڑ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یقین کیجیے۔ اسی سسٹم کی وجہ سے 75 سال بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم آزاد تو ہوئے ہی نہیں تھے، غلام کے غلام ہی ہیں، اور ایسے طریقے سے ہمیں جکڑ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور پاکستان کے ساتھ، ملک و قوم کے ساتھ اگر خیر خواہ ہے بھی، تو اس سسٹم کے اندر بہرحال وہ نہ اس کو انصاف مل سکتا ہے، نہ وہ انصاف کسی کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی طور پر اس کی کوئی عزت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جو اصلی ذمہ دار ہیں وہ یہ علماء ہیں، یہ فساد کی جڑ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نکے دے ابا۔ اب میں بڑے کے ابا کی بات نہ کروں، آپ کے ابا کی میں بات کرتا ہوں، اور پھر اس کے ابا کی بات کرتا ہوں، اور پھر اس کے ابا کی بات کرتا ہوں، جہاں سے آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے مفتی محمود جو آپ کے ابا ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بھی بات کرتا ہوں۔ کون سا شرک ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے؟ کون سا شرک ہے بتائیے؟ وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، وہ قبروں سے فیض حاصل ہونے کا شرک ہو، وہ انبیاء کو قبروں کے اندر زندہ ماننے کا شرک ہو، وہ ان کے اوپر اعمال پیش ہونے کا شرک ہو، کون سا شرک ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے بتائیے؟ اور آج کل عام طور پر یہ بات بھی ہے، چونکہ یہ عمران خان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ عجیب باتوں کو شرک کہہ رہے ہیں، اور کلمے کا مطلب جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، تو اصل میں شرک کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو شرک کی پہچان نہیں ہے نا، پھر آپ اس سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اسرار کا بھی ایک دفعہ یہ فقرہ بہت مشہور ہوا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کسی کو کام کہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے کوئی کام ہے، کوئی نوکری حاصل کرنی ہے، یا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر دوسری دفعہ کہتے ہیں، پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں، اور پھر اگر چوتھی دفعہ پھر اسی کو کہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی میرا مسئلہ حل کرے گا، تو یہ بھی شرک ہے۔ او اللہ کے بندو، یہ شرک نہیں ہوتا ہے، یہ کسی کو یاد دہانی کرانے سے یہ چیزیں شرک نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ شرک کیسے ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے عمران خان صاحب بھی وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے اوپر، ہمارے جلسے کے اوپر پولیس نے ربڑ کی گولیاں چلائی ہیں اور اپنی نوکری بچانے کے لیے، یہ بھی شرک ہے بتائیے؟ اور یہ شرک نہیں ہے، یہ ایک ظلم اور زیادتی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا اس کے حقوق اور اختیارات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا اس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو مان لیا جائے اور پھر اس کے اوپر جماؤ دکھایا جائے، یہ شرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ ذات کا شرک، جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کے بیٹے قرار دیے، پھر مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہ ذات کا شرک ہے، اور نجس ترین ذلیل ترین شرک ہے، اور یہ پوری طرح اس امت کی اکثریت کے اندر بھی یہ شرک آیا ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرایا جاتا ہے، نور میں نور اللہ کے عقیدے کے ساتھ، کہ اللہ کے نور میں سے نور جدا، پہلے ان کو اللہ کو نور بنانا پڑا اس شرک کو ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ نور کا خالق ہے، نور کا رب ہے۔ سورہ اعلیٰ نام کی پہلی آیت پڑھو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بہت ہی بلند و بالا وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کے بعد نور اور اندھیرے کو بنایا ہے، یعنی نور کا وہ رب ہے۔ پھر نوری مخلوق ہے فرشتے، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، اللہ نور کا نہیں بنا ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں،
اللہ نے نور کو پیدا کیا ہے، پھر اس نور ایک جو بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس سے آگے اللہ نے اور مخلوق بنائی، جس طریقے سے جس طرح مٹی اللہ کی مخلوق ہے تو انسان کو مٹی سے بنایا، اسی طرح آگ اللہ کی مخلوق ہے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اور بے شمار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں، کہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ذات کا شرک۔ پھر اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، دور سے نزدیک سے ہر چیز کو ہر وقت ہر جگہ سے جانتا ہے۔ بس یہ 3 ہر اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس چیز کے اندر آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہر چیز کو ہر وقت اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب کسی اور کے بارے میں اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے، جس طرح عام طور پر عوام اپنے پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہیں، یا مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، خاص کر نبی علیہ السلام کے بارے میں تو لازمی ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی علم کے اندر شریک ٹھہرانا ہے، اور علم غیب کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ شرک ہوتا ہے، اس طرح شرک ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا مالک پوری کائنات، چونکہ اس کی مخلوق ہے، جہاں جہاں تک اس کا علم ہے، جہاں جہاں تک اس کی مخلوق ہے، وہاں تک اس کی رسائی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اور ایک لمحے سے پہلے وہاں اس کی قدرت پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، پکارو علی رضی اللہ تعالیٰ کو یا نبی علیہ السلام کو، یا یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے، شارگ سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے سے جانتا ہے، اور واسطہ وسیلہ دینا ہے تو اللہ کی ذات کا وسیلہ دیا جائے، اس کی صفات کا وسیلہ دیا جائے، یہ عین ایمان ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا، جس طرح آج یہ ہمارے ہاں دعا مشہور ہے، صوفیہ کے اندر یہ بہت مشہور دعا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، یہ نجس ترین شرک ہے، نجس ترین شرک ہے، اللہ کے بندو، اللہ کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک کہتا ہے۔ پھر نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ مال دے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے، اور غریبوں میں بانٹا جائے، مسکینوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، خود اپنی ذات کے اوپر آپ خرچ کریں گے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مالی عبادت ہے۔ جس طرح ہر صلوات کے اندر ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، تو یہ بات کہ میری قولی، فعلی، مالی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کی وہ آیت جس طریقے سے بیان کی جاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری صلات، میری قربانی، یہ ساری ایک ذات کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ اب کسی اور کے لیے اگر آپ بکرا چھترا چڑھائیں گے، 11ویں کی دیگ پکائیں گے، ابھی یہ 12 ربیع الاول کو جو کیک کاٹا گیا ہے اور مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں، پھر ابھی چند دنوں بعد یہ جو محرم کی 10 محرم کو سبیلیں لگیں گی، وہاں یہ حلیم گوٹے جائیں گے پوری رات، یہ ساری چیزیں جو حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی، یا علی رضی اللہ عنہ کے نام کی، یا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام کی جو نیاز جس شکل میں بھی دی جائے گی، تاکہ پانی بھی اگر کسی کو پلایا جائے گا، عام طور پر یہ پانی بھی پلاتے ہیں، کبھی ویسے نہیں پلاتے ہیں، لیکن ان دنوں میں تو خالص وہ پلاتے ہیں، منرل واٹر پلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، تو یہ حسین رضی اللہ عنہ کی نظروں ان کی وجہ سے ہے، تو یہ ان کی بندگی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور بالکل ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہ شرک ہیں، جس طرح فضل الرحمان صاحب کے ابا جی نے علی اجویری کی قبر کے اوپر حلوہ بانٹا تھا، اور تقریریں کرتے تھے بھٹو کے خلاف بھی کہ یہ شرابی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایسا تھا، اس نے بھی جواب دیا بڑا مزیدار، اس نے کہا ہاں کبھی کبھی پی لیتا ہوں لیکن حلوہ نہیں کھاتا ہوں۔ تو یہ چوٹ ماری تھی اس نے کہ جس چیز کو مفتی صاحب تم پہلے شرک کہتے تھے، وہی تم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور میری دشمنی کے اندر آ کے تم نے وہاں مزار کے اوپر چل کے حلوے بانٹے ہیں۔ تو اصل میں یہ شرک ان کو کرنا پڑتا ہے، چادریں چڑھانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح طارق جمیل ہے، کتنی یہ قبروں کے اوپر انہوں نے حاضریاں دی ہیں، وہاں جا کے چادریں چڑھائی ہیں، اور وہاں دعائیں مانگتے ہیں، واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر ہمارے عمران خان صاحب ان کو دعا کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ کے بندو جو شرک کرنے والا اس کی دعا تو رد جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتا ہے شرک سے۔ تو یہ پورے سلسلے ان کے دیوبند کے قاسم نانوتوی سے لے کر یہ آج تک نیچے تک یہ سارے کے سارے تبلیغی جماعت فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے، اور خاص کر ان کی جو ان کا منشور ہے عقائد علماء دیوبند، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ پتہ نہیں 60 سے زیادہ مدرسوں کی جو سٹیمپیں ہیں اس کے اوپر، اور علماء نے اس کے اوپر تصدیق کی ہے، دستخط کیے ہیں، جس میں اشرف علی تھانوی ہیں،
اور موٹے موٹے سارے علماء کے انہوں نے دستخط کرائے ہیں انہوں نے، اور قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے تک سب کا یہ عقیدہ ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ عقیدہ ہے، ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبر والے کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، اس سے زیادہ کسی انسان نے یا کسی جماعت نے اس زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ چھیڑ نہیں کی ہے، اللہ کا مذاق نہیں اڑایا ہے، جس طرح فضل الرحمان کے اکابرین نے اور اس کی جماعت نے اور اس دیوبند نے اللہ کا مذاق اڑایا، اور شرک کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا دیا۔ بریلوی اعلیٰ حضرت اور یہ ابو الاعلیٰ سارے کے سارے اسی کے اندر ہیں۔ ابھی دیکھیے جس طرح جماعت اسلامیہ، ان کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیے، رسائل و مسائل اٹھا کر دیکھیے۔ مودودی صاحب تو شروع میں خود کہا کرتے تھے جمہوریت لات ہے اور امریت منات ہے، دو بتوں کا نام لیتے تھے کہ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو لا رہے ہو، فرق کیا پڑے گا؟ تو تم تو یعنی بتوں کے پجاری ہو، میں اس میں ساتھ نہیں دیتا ہوں تمہارا۔ لیکن جب پاکستان جمہوریت کے سارے تقاضوں کے تحت مرض وجود میں آ گیا تو اس کے بعد وہ جمہوریت کے اس دلدل کے اندر، اس شرک کے اندر، اس طاغوتی اور مشرکانہ نظام کے اندر انہوں نے خود چھلانگ لگائی، اور پہلے خود کہا کرتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو عورت کو حکمران بنا لے، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ اسی طرح فضل الرحمان صاحب کو میں نے بے نظیر کے قدموں میں بیٹھے دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ پہلے خود دیا کرتے تھے، یہ بھی فتویٰ دیتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، بے نظیر کی حکمرانی کیسے ہو سکتی، جب اس کے مخالف ہوئے، اور اس کے بعد خود ابھی مریم نواز کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہیں سارے، یہ اصل مجرم ہیں، اس قوم کے مجرم ہیں، دین کے مجرم ہیں۔ جب تک ان کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ملا کے ان کا پورا پوسٹ مارٹم نہ کیا کر دیا جائے، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ برائی کے میور ہیں، انہی کے مدرسوں سے برائی نکلتی ہے، جتنے ان کے مدرسے ہیں یہ شرک اور کفر کا گڑھ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے، دوسرے بھی اسی طریقے سے، چاہے اہل حدیث ہوں، ساجد میر صاحب ہوں، اور یہ سلفی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، حنبلی ہوں، سب گنبد کے بیچاری شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ایمان خالص کرو، اور صحیح معنوں میں اگر اپنی آخرت کے تم کچھ خیر خواہ ہو۔ عمران خان صاحب نے جس طرح ان کو کہا تھا کہ اب ہم 70 کے قریب ہیں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اپنی آخرت بنائی جائے اپنی؟ اور کہتے ہیں مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے، فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں اپنی آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں میں نے خود دیکھا بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندھواتے ہوئے، پھر وہ جو گن شکر جس کو کہتے ہیں وہاں مزار کے اوپر سجدہ ریز ہوتے میں نے ان کو خود دیکھا ہے، پھر وہاں جنتی دروازہ لگایا ہوا کہ اس دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اندازہ لگائے، ان کا دماغ دیکھو ان سر پھیروں کا، یہ بنائیں گے مدینہ ریاست، یہ سب مل کے ان کے ایک ہی، یقین کہ یہ سب ایک ہیں، انداز ان کے مختلف ہیں اور نام ان کے مختلف ہیں، لیکن طریقہ کار ان کا سب کا ایک ہی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور انہوں نے وہ کرنا ہے جو ان کے اکابرین نے ان کو سکھایا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ فوج کی جب کہیں یہ توہین اس انداز سے ہوتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی کل پرسوں کی جو خبریں تھیں کہ ہمارے آرمی چیف نے وہاں کسی کو امریکہ میں کسی ایک عام آدمی کو، یعنی چھوٹے افسر کو فون کیا کہ ہمارا قرضہ منظور کرو، مجھے بڑی شرم آئی۔ یقین کیجیے آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ قرضوں کے ان چکروں میں پڑے، جو حکومت کیا کر رہی ہے، بس وہ تو لوٹ مار کا ایک بازار گھر میں اتنے اربوں خربوں کے مقروض کر دیا پاکستان کو، اللہ کے بندو۔ اور جہاں کہیں بات چیت ہوتی ہے سخت شرم آتی ہے، حالانکہ پاکستان کو اگر لیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس وقت بھی وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے تھے، ابھی عمران خان صاحب دوبارہ اس کو دہرا رہے ہیں، معنی ان کو بھی معلوم نہیں ہے، بس اتنی بات ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ جی تو بھائی کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ آپ کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، یعنی جب لا الہ الا اللہ کہو گے تو باٹی والے کی چھٹی ہے، پھر کہو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی ختم، چھٹی، فارغ، مشکل کشا تو اللہ کو کہہ دیا۔ اسی طرح کھوٹی کھری کرنے والا اللہ ہے، بر امام فارغ، اور اسی طرح فریادوں کو سننے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ عبد القادر جیلانی کی غوثیت کی چمڑی اتر گئی، اور ان کی 11ویں 12ویں ان کے مزار سارے زمین بوس ہو جائیں گے جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ساتھ شرک اور کفر بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، یہ والا لا الہ الا اللہ اگر مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا جاتا ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو کہتے تھے یہ عرس اور میلے بھی جاری رکھو اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جاری رکھو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، 10 کلمے ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔
تو نبی علیہ السلام کہتے تھے نہیں بس ایک ہی پڑھو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور چھوڑ دو وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي، اور تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے آ رہے ہیں یہ چھوڑو، تمہارے آباء و اجداد یہ عرس اور میلے، یہ چڑھاوے، یہ نظر و نیازیں، یہ واسطے وسیلے جو کچھ کرتے آ رہے ہیں بالکل گمراہی تھی، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، تو ان کے پیچھے تمہاری اب باری ہے، للہ رک جاؤ، اس طرح کہا جاتا تھا ان کو۔ اور پھر اس طریقے سے وہ وہاں سے مخالفتیں شروع ہو گئیں، 2 دفعہ ابشا ہجرت کرنا پڑی ہے، پھر مدینہ ہجرت کرنا پڑی ہے، پھر جنگیں ہوئی ہیں، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف بانجا ہے، دوسری طرف ماموں ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داروں کی جنگ ہوئی ہے، قتل ہوئے ہیں کتنے اسی ایمان کے اوپر کہ اللہ اکیلا معبود ہے، یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہیں، بس اس پہ یہ جھگڑا تھا۔ تو اللہ کے بندو آج موقع ہے، آج موقع ہے، ان سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، یقین کیجئے آپ کے قرضے چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے، یقین کیجئے، کیونکہ آپ کے پاس اصلی دین موجود ہے، اس آئین کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے، نہ ہماری عدلیہ کو اس آئین کی کوئی فکر ہے، سب کو یہ فکر کھائے جائے 73 کا آئین جو بھٹو صاحب نے دیا تھا اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس کی جو خلاف ورزی کرتا ہے وہ باغی ہے، وہ ہے، اور اللہ کے آئین کی، قرآن اور صحیح حدیث کی خلاف ورزی کر کے جو اللہ کے ہاں آپ کی بغاوت کے مقدمے درج ہو رہے ہیں، اس کا کبھی خیال کیا آپ نے؟ یہ سارے باغی ہیں، یہ فضل الرحمان ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، اور طاہر القادری ہو، جتنے بھی یہ مسلک ہیں یہ ہوں، یا جتنی یہ پارٹیاں ہیں ان کے لیڈر ہوں، اور ہمارے جو بھی ہیں، جو بھی ایمان عقیدے سے ہٹا ہوا ہے وہ اللہ کا باغی ہے، کلمے کا غدار ہے، اس کے اوپر بہت بڑا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش ہو جب ہوگا تو وہاں کچھ نہیں بن پائے گی۔ اللہ کے بندو للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میرا دل کڑتا ہے، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر، اور مجھے پوری طرح شرح صدر ہے کہ اگر آپ ایمان عقیدے کی طرف نہ آئے، یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور جب خاتم النبیین مان کے نبی علیہ السلام کا طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ خود کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے، یہ برطانیہ سے اور پتہ نہیں یونانیوں سے اور کہاں کہاں سے مثالیں آپ دیتے ہیں کہ میں ان کے اندر رہا ہوں، وہاں یہ جمہوریت ہوتی ہے، وہاں یہاں اصلی جمہوریت نہیں ہے، تو وہاں یہ اصلی جمہوریت اصلی بغاوت ہے، اور یہ مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اور ساری پریشانیوں کا یہ جب محور ہے یہ سسٹم، اور اس کے اندر ناانصافی ہے، ظلم ہے، گالی گلوچ ہے، نفرتیں آپس میں، لڑائی جھگڑے ہیں، ابھی خون خرابہ یہ ہوگا، ان کے آپس میں لڑائیاں ہوں گی، پاکستان کا نقصان ہوگا اللہ کے بندوں، اور جو مارا جائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا آگ میں جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ حق اور باطل کا معاملہ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کون سا ہے؟ جو تو آپ کہیں وہ حق ہے، حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، سارا نظام باطل ہے، یہ باطل قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ آپس میں باطل کی جنگ ہے، کبھی یہ جیتا کبھی وہ جیتا۔ کیا انڈیا میں وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کون سی پارٹیاں جیتتی ہیں کبھی کوئی ہارتی ہیں، تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، ہر جگہ اسی طریقے سے، تو یہاں حق اور باطل کدھر سے آ گیا؟ یہ سارا کا سارا باطل ہے، یاد رکھیے۔ 2 باطل آپس میں ٹکرائیں تو فتح حق کی ہوگی، اندازہ لگاؤ کیسا ہے عجیب و غریب یہ، اور مثالیں دے کہ کافروں مشرکوں کی اور مدینہ ریاست بن جائے گی۔ اللہ کے بندو مت فراڈ کرو اپنے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ، یہ سارا وبال آپ کے اوپر پڑے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے خسارے سے آپ کو بچائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، اور میں مسلمان ہوں، صرف اور صرف میں مسلمان، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب کے اوپر مجھے ترس آتا ہے، میں سب کو بلاتا ہوں ایمان خالص کی طرف۔ اس معاملے میں میرا ساتھ دو میرے پیارے بھائیوں، اور میرے پاکستانیوں اور میری قوم کے لوگوں، اور دنیا میں جہاں جہاں تک کی آواز پہنچے، یہ حق کی آواز ہے، اس کا ساتھ جو دے گا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، اور اس کے خلاف جو کسی کا ساتھ دے گا وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، اور جو درمیان میں وہ نیوٹرل ہے، اور نیوٹرل واقعی جانور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔